ہندوستان میں فارسی کا جو پہلے رواج تھا، جس طرح دینی مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور باقاعدہ طور پر سب پڑھنا بھی پسند کرتے تھے، اور تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے فارسی کا آج وقت ہے، کس طرح سے فارسی آج ہے؟ ہندوستان کے اندر فارسی کی تعلیم بہت قدیم ہے۔ جب سے حضرت محبوب سبحانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، عارف باللہ صوفی باصفا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے تھے، اور شہاب الدین محمد غوری، سلطان شمس الدین التمش، قطب الدین ایبک اور مسلم سلاطین کا دور شروع ہوا تھا، تبھی سے ہندوستان میں فارسی کا رواج رہا اور فارسی سرکاری زبان رہی، حکومت کی زبان رہی، اور 700 برس تقریباً مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اور سلاطین کے زمانے میں فارسی حکومت کی زبان رہی۔ اسی وجہ سے ہر مدرسے میں اور ہر جگہ پر فارسی کی تعلیم کا رواج تھا۔ لیکن جب ہندوستان سے مسلمان بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر فارسی زبان کی تعلیم جاری رہی، اور 150 برس تک تقریباً انگریزوں کی حکومت رہی۔ لیکن انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی ہر وقت رواج میں رہی، اور آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سرکاری کاغذات ہیں، جو دستاویزات لکھی جاتی ہیں، جو قبالے لکھے جاتے ہیں، آج بھی اس میں فارسی کے بہت زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسے قبالہ نویس۔ اب قبالہ نویس یہ فارسی کا لفظ ہے، دستاویز یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس طرح پر بہت سارے الفاظ ہیں جو آج بھی میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر اور سرکاری کاغذات میں محاورے کے طور سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مدارس کے اندر بھی پہلے فارسی کا رواج بہت تھا، اور میں نے فارسی اپنے جد امجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی، اور اپنے والد ماجد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ یہ دونوں حضرات فارسی بہت ہی بہترین جانتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ میں نے جب اپنے جد امجد سے فارسی پڑھی تو انہوں نے مجھے بہت شروع میں رباعیات ابو سعید ابو الخیر پڑھائی، پنامہ شیخ اتار پڑھایا، گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، اور فارسی میں لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا۔ اسی طرح پر جب مدارس میں ہم پڑھتے تھے تو مدرسے میں جو ابتدائی کتابیں ہیں، جیسے نحو میر ہے، صرف میر ہے، پنجگنج ہے، علم الصیغہ ہے، اور منطق کی کتابیں ہیں، اور تمام علوم و فنون کی جو کتابیں ہیں وہ فارسی میں پڑھائی جاتی تھی۔ آج تو وقت بدل گیا، اور مدارس کے اندر فارسی کا رواج بھی اب کم ہو گیا ہے، زیادہ تر اردو زبان کا رواج ہو گیا ہے، چونکہ استادوں میں بھی صلاحیت نہیں ہے، معلمین فارسی جانتے نہیں ہیں، تو آج کل فارسی کا رواج کم ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ مقولے ایسے ہیں جو فارسی میں چل رہے ہیں، جیسے ہنوز دہلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ، اس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کچھ عناد تھا۔ بادشاہ کے سامنے جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی شکایت کی گئی تو بادشاہ سفر پہ تھا، تو اس نے یہ کہا ہم دلی جائیں گے، اور دلی جا کے نظام الدین اولیاء کی ہم خبر لیں گے، اور ان کے ساتھ ہم ان کو سزا دیں گے۔ تو اس کا ارادہ یہ تھا۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ بادشاہ آپ سے بہت ناراض ہے، اور وہ دہلی آئے گا تو آپ کے ساتھ کچھ بے ادبی کرے گا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا ہنوز دہلی دور است،
ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور وہی ہوا، بادشاہ کو دہلی آنا نصیب ہی نہیں ہوا، اور وہ جو سو رہا تھا، جس کمرے میں سو رہا تھا، اس کمرے کی چھت گر گئی اور بادشاہ مر گیا۔ اسی طرح پر یہ محاورہ ہے، مرضی مولا از ہمہ اولا، یہ بھی محاورہ ہے اور یہ عام طور سے چلتا ہے۔ اور یہ بھی چلتا ہے کہ جائے خدا تنگ نیست، پائے مرا لنگ نیست۔ تو یہ کچھ محاورے ہیں جو برابر چلتے ہیں۔ ایک محاورہ ہر چکنت خدا کنت، بندہ بیچارہ چکنت۔ تو اس طرح کے محاورے ابھی بھی فارسی میں بہت ہیں، اور جو اردو ادب سے واقف لوگ ہیں وہ بھی فارسی کے کلام کو کچھ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جو مشہور شاعر مشرق تھے، ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، انہوں نے فارسی کا کلام کہا، مرزا غالب نے کہا، اور کئی شاعروں نے کہا۔ تو وہ فارسی کا کلام آج بھی رائج ہے۔ ملا جامی کی نعت شریف، ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ تو اس طرح جو فارسی کی نعتیں ہیں ذکر کی محفلوں میں بہت رائج ہے، اور کلام پڑھا جاتا ہے، قوالیاں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہندوستان میں فارسی کا رواج پہلے تو بہت تھا، لیکن آج بھی ہے، چونکہ فارسی ایک شیریں زبان ہے، ایک لطیف زبان ہے، اور ابھی بھی علماء کرام فارسی سے دلچسپی رکھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور ہندوستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی کا ابھی بھی رواج ہے، حالانکہ اب آگے مستقبل نہیں ہے، لیکن ہاں فارسی کا رواج موجود ہے مدارس میں، مکاتب میں۔ اور فارسی کے اندر جیسے ہمارے ایرانی بھائی آ جاتے ہیں، یا کبھی افغانی بھائی آ جاتے ہیں، یا میں تاجکستان گیا تھا تو وہاں پر فارسی میں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ سب ہمیں ہمارے جد امجد اور ہمارے والد ماجد نے فارسی پڑھائی تھی، اور یقین ہے ہمیں لگتا ہے کہ گلستان سعدی کے اندر جو حکایتیں ہیں، جو نصیحت آمیز جو حکایتیں ہیں، اگر ان کو بچوں کو یاد کرا دیا جائے، اگر آج بھی وہ حکایتیں اردو کے اندر کر کے یا ٹرانسلیشن کر کے انگلش کے اندر اگر آج بھی ان کو رائج کیا جائے پبلک کے اندر، تو گلستان سعدی کی حکایتوں میں واقعتاً اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے کہ آج بھی ان کا اثر پایا جاتا ہے، کیونکہ شیخ سعدی نے جو کلام کہا ہے وہ ان کے دل سے نکلا ہے، وہ بناوٹی نہیں ہے۔ اور محاورے میں ہے، ہر چیز از دل خیزت بر دل ریزت، کہ جو دل سے بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے۔ تو فارسی ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اور کافی طور سے جو بچے ہم سے پڑھتے ہیں ہم بھی ان کو پڑھا دیتے ہیں تھوڑی بہت جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ذرا بھی توجہ کی جائے گی، اگر علماء کرام توجہ کریں گے، تو انشاءاللہ فارسی ابھی بھی ہندوستان میں چلتی رہے گی، اور یہ ایک بہت اچھی زبان ہے، اس کو رواج ملنا چاہیے۔ فارسی کو آگے آنے والے وقت کے لیے کس طرح سے ہموار کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً طلباء فارسی کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی سخت حاصل کریں؟ تو کس طرح کا اس میں اور استادان یا وہ ممالک جہاں پہ فارسی رائج ہے، جہاں کی فارسی مادری زبان ہے، انہیں کس طرح کے اقدامات اس میں کرنے چاہیے؟ دیکھیے، فارسی آج کل چونکہ پڑھنے والے کم ہیں تو استاد بھی کم ہیں، ٹیچر بھی کم ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کم ہیں۔ اس کے لیے تو مدارس سے رابطہ کرنا پڑے گا، مدارس کی کتابیں کیا ہیں آج کل ان کو دیکھنا پڑے گا، اساتذہ سے بات کرنی پڑے گی، اور جگہ جگہ پر جہاں پر جیسے ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں اس طرح پر اساتذہ کو فراہم کر کے اور اشتہار دے کے پبلسٹی کر کے لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دوسری زبان ہے، آج کل جاپانی زبان ہے، رشین زبان ہے، اور زبانیں ہیں
چائنیز زبان ہے، جیسے انہوں نے اپنے سینٹر کھول رکھے ہیں، اس طرح پر اگر فارسی کا بھی سینٹر ہو اور مساجد اور مدارس اور علماء کرام سے رابطہ کر کے اگر اس طرح کے ماحول بنایا جائے اور مسلمانوں میں اس کا رواج دیا جائے، چونکہ آج بھی اگر ہم فارسی پڑھتے ہیں تو ہمیں بزرگان دین کے ملفوظات اس میں ملتے ہیں، مذہبی کتابیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی فوائد الفؤاد شریف ہے، اس میں فارسی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو لوگوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دل کو ادھر مائل کرنے کی ضرورت ہے ایز اے لینگویج، جیسا کہ اور زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ آج اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا رواج ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو فارسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا۔